بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہندوستان کی سرزمین پر کس نبی کو بھیجا گیا؟ قرآن کریم کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوم کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید کی ہی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والی کسی نبی کی تعلیمات ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ آئیے ان سوالات کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالر اور تاریخ دان آج تک اس دنیا سے چھپاتے آئے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا، جو صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے جن کی کچھ تعلیمات پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بت بنائے گئے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا۔
اس کا حکم ماننے والا انسان حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا شروعاتی یا اوریجنل۔ اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبھوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب سرگوید اور ویویس پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیقر ذکر ہے۔ انہیں سجدہ کرنا آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقر کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ ویویس پرانا چیپٹر 427 کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور انجیل مقدس میں متی اس پرانا میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبھوا منو یعنی آدم اور دوسرے کو فیمیل یعنی شترو پاکا بان، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی پل آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بنانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ہندو سرزمین پر جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد یا ثبوت ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ دریا سندھ کے پاس رہنے والے، سندھ ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ تاریخ کے حوال اور مذہب دلال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر، آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے۔ وید میں پیغمبر عظیم شخصیت کے لیے من کا لفظ کہا گیا، یعنی نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام تر واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ یہ تھی ویڈیو آج کی جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور دین کی جانکاری آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔